الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل کر دیا. یہ دین پوری حقیقت کے ساتھ امت کے ہر فرد کی زندگی میں آئے. اس کی فکر، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ امت کے 3 طبقے ہیں: مرد، عورت، بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تینوں طبقوں پہ تھی: مرد، عورت، بچے. اپنی محنت کا میدان تینوں کو بنانا اور تینوں کی فکر کرنا. مردوں کی محنت میرے دوستوں بزرگوں کیا ہے کہ ان کو خروج سے لے کر مقامی کام تک پورے کام میں جوڑنا. مشورات کی جو کام کی ترتیب ہے اس کے اندر اسی طرح سے تیسرا طبقہ بچوں کا ہے. اور دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. تینوں کی محنت سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے. اگر گھر میں ایک کی فکر بھی بدلی بھی ہے تو گھر کا نظام صحیح چل نہیں سکتا، گھر کا معاشرہ دینی بن نہیں سکتا اگر ایک کی فکر بھی بدل گئی. اس لیے محنت کا میدان تینوں ہیں: مرد، عورت، بچے. مردوں پہ محنت ہو رہی ہے، عورتوں پہ نہیں ہو رہی ہے تو ہماری محنت ادھوری ہے اور محنت کا اثر گھر کے دروازے تک ہے. اور اگر مستورات میں محنت ہو رہی ہے، میرے دوستوں بچوں کو چھوڑ رکھا ہے تو اندر میرے دوستوں محنت ایک بڑے طبقے پر محنت چھوٹی بھی ہے، بڑے طبقے پر محنت چھوٹی بھی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ پر دوسری آیت نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ آیت نازل ہوئی. آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ سنایا کہ اب نبوت کی ذمہ داری مل گئی ہے. تو اس ذمہ داری کو یہ میری بات کون مانے گا؟ تو بیوی نے کہا، حضرت خدیجہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات مانوں، میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں. سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی، اور 200 میں میرے 200 ایمان قبول کرنے والے ابو بکر، اور بچوں میں حضرت علی. تینوں طبقوں میں محنت ہوئی: حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اس لیے کہ تینوں طبقے اگر کام میں نہیں ہیں تو گھر کا نظام، باہر کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. اس لیے آپ دیکھو انبیاء کو دیکھو، جن نبیوں کے گھر والوں نے تینوں نے ساتھ دیا،
مرد عورت بچے، ان گھرانوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تینوں نے قربانی تینوں کی ہے، محنت تینوں کی ہے، فکر تینوں کی ہے۔ گھر کا نظام دیکھو کیسا اچھا چلا۔ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کی برکت سے بیت اللہ کی جتنی بھی یادگاریں ہیں، جب آپ بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے جاؤ گے، جہاں سے شروع کریں گے اس گھرانے کی یاد آئے گی۔ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ جب آپ صفا پہ جاؤ گے اور صفا سے مروہ جائیں گے تو وہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی یاد آئے گی۔ جب آپ زمزم پیئیں گے تو ان کے بیٹے اسماعیل کی یاد آئے گی اور ان کا دوڑنا یاد آئے گا۔ جب آپ قربانی کریں گے تو ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی یاد آئے گی۔ اور آخر میں قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی قربانی کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھو، اور ان کے علاوہ نوح علیہ السلام کے گھر کو دیکھو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ نہیں دیا، لوط علیہ السلام کے رہتے ہوئے لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ تینوں کو کام میں لگانا اور تینوں کو فکروں میں شامل کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بچے ہمارے مستقبل ہیں۔ جس کے مستقبل کو خراب کرنا ہو ان کے بچوں کو خراب کر دو، جن کے مستقبل کو صحیح کرنا ہو ان کے بچوں کو صحیح کر لو۔ یہی ہماری پونجی ہے، یہی ہمارا راس المال ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ انہی پر سارا آگے کا نظام انہی پر چلنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں 100% بچوں کو مدرسے میں داخل کرانا، ہر مسجد کے محلے میں، مسجد میں مکتب قائم کرنا، اور جب مکتب سے آگے چلیں تو پھر مدرسے میں داخل کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں جہالت کا ماحول ہے۔ ارتداد کے آنے کے جو اسباب علماء نے لکھے ہیں اور مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ نے جو بیان کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب وہ جہالت ہے۔ سب سے بڑا سبب جہالت ہے۔ امت جہالت کے راستے سے بے دینی کی طرف آئے گی۔ اس لیے جس طرح سے نہ جاننا یہ جہل ہے، ایسے غلط جاننا بھی جہل ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ یا تو جانتا ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہے تو غلط جانتا ہے۔ جس طرح سے ہماری محنت امت کو جہالت سے نکالنے کی ہے، ایسے ہی جو غلط جانتے ہیں ان کو صحیح جنوانے کی ہے کہ وہ صحیح جانے۔ اس طرح سے ہماری یہ محنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جس طرح سے ہمارے مدارس ہیں اور ہمارے اسکول و کالج ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی فکر کرنا کہ تعلیم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے دعوت ہے۔ کہ جتنی ہم کتابیں سیکھتے ہیں وہ ہمارے علم میں آنی چاہیے۔ کتاب الایمان سے لے کر میرے دوستو کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاح ہے، کتاب الصوم ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہمارے عمل میں آئے، اور جو عمل میں ہے وہ ہماری دعوت میں آئے۔ اس طرح سے ہمیں جس طرح سے علم کا ماحول بنانا، اسی طرح سے ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اور دعوت کا ماحول بنانا، یہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے ہمارے بچے عالم بنے، ایسے ہی وہ دین کے عامل بھی بنے اور وہ دین کے داعی بھی بنے۔ جو اپنے دین کے اور علم کے داعی نہیں ہوتے، ان کا علم ان کی ذات تک محدود رہ جاتا ہے۔ اگر صحابہ اپنے دین کے داعی نہیں ہوتے اور قرآن و حدیث کے داعی نہیں ہوتے، نہ قرآن ہمیں ملتا نہ حدیث ہمیں ملتی، اور میرے دوستوں صرف علم و عمل صرف مدینے کے اندر رہ جاتا، مدینے کے اندر رہ جاتا۔
اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طالب کو اس میں اٹھایا تھا کہ جو جانتے ہو اس کو عمل میں لانا ہے، اور جو عمل میں ہے اس کی دعوت دینا ہے، اور اس کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانا ہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری سمجھائی تھی. اس وجہ سے جتنے مدارس ہیں، چاہے وہ دارالعلوم ہو یا مظاہر ہو یا ندوہ ہو، ہر مدرسے کے بڑوں نے اور ہر مدرسے کی شورا نے اور ہر مدرسے کے نظما نے کام کو جو ہے مدرسے کی چار دیواری میں داخل کرایا، تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو. الحمدللہ دارالعلوم کے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کام طلباء کے لیے یہ ضروری ہے، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ طلباء کی تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس نظام نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے کہ الحمدللہ وہ ہمیشہ دارالعلوم کے طلباء کو ترغیب دیتے اور یہ سمجھاتے کہ تمہاری تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. آپ دیکھو دارالعلوم کی شورا میں باقاعدہ طے کیا کہ طلباء کو جو ہے ترغیب دی جائے. بار بار دارالعلوم کے مفتی صاحب بلا کے ترغیب دیتے کہ طلباء کو کام میں لگاؤ اور کام میں جوڑو. جو طلباء کام میں جڑتے وہ کل طلباء پڑھنے کے اعتبار سے بھی آگے ہوتے، عمل کے اعتبار سے بھی آگے، نمازوں کے اعتبار سے بھی آگے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ طلباء ہر لائن میں آگے، ہر لائن میں آگے. کہ اس لیے کہ طلباء کے دو کام ہیں، یا تو تعلیم، یہ دعوت. جو باہر کے کام ہیں وہ اس میں نہیں. الحمدللہ یہی نظام ندوے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور یہی نظام حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر العلوم میں قائم کیا. یہی نظام دارالعلوم دیوبند کی شورا نے اور وہاں کے اکابر علماء نے قائم کیا. اس لیے جتنے مدرسے ہیں سب مدرسوں میں دعوت کی ترتیبیں قائم ہوئی، اور انہوں نے بنیادی طور پر ان طلباء کو جو طلباء کام میں ہیں اور جو طلباء کام میں نہیں ہیں ان کو دیکھا کہ وہ اپنے تعلیم میں ہیں یا دعوت میں ہیں. تعلیم میں اپنے جو ہے پوری طرح سے تعلیم میں یکسو ہے، اور تعلیم کے علاوہ جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے اس میں دعوت میں ہے. دونوں کی صفات میں، دونوں کی تربیت میں، دونوں کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق دے گا. یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہمارے اکابر کی توجہ نہ ہوتی، ہمارے بڑوں کی توجہ نہ ہوتی، تو مدرسے کی چار دیواریوں میں یہ محنت کیسے ہوتی؟ یہ محنت کیسے ہوتی؟ علم عمل کو دعوت دیتا ہے. جو علم عمل میں آتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے. جو علم عمل میں آتا ہے وہ نافع ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جو علم عمل میں نہیں ہوتا وہ عمل نافع نہیں ہوتا، وہ علم نافع نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، ہم آپ سے ایسے علم کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں عمل پر ڈالے، نفع دے. جو دنیا میں نفع نہیں دے سکتا علم، وہ آخرت میں کیسے نفع دے گا؟ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں پناہ مانگی ہے اس علم سے جو علم ہمیں عمل پہ نہیں ڈالتے، نفع نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اس لیے میرے دوستوں علم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ علم عمل میں آئے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ علم دعوت میں آئے. علم کسی کی جاگیر ملکیت نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے، وہ علم امت کی امانت ہے. اس لیے ہر طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ علم کو عمل میں لانے کی محنت اور علم کو دعوت کے راستے سے امت تک پہنچانے کی محنت ہر ایک کو کرنی، محنت ہر ایک کو کرنی. اللہ کا فضل ہے، بعض مدارس ایسے ہم نے دیکھے جن کا باہر کا ماحول مدرسوں کے خلاف تھا. مدرسوں نے، مدرسے کے طلباء نے باہر والوں پہ محنت شروع کری، روزانہ کی محنت، ہفتے گزا شروع کیا، اور ان کے سرگا لگوائے، چلے لگوائے، 4 مہینے لگوائے. جب 4 مہینے لگا کر آئے،
چلہ لگا کر آئے، سرودا لگا کر آئے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، دل بدل گیا۔ اور جو نفرت کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے تھے، مدرسے والوں کو برا بھلا کہنے والے تھے، ان کے دلوں میں محبت آ گئی، وہی معاون بن گئے، وہی موافق بن گئے، وہی دعا دینے والے بن گئے، وہی ماشاءاللہ تعاون کرنے والے بن گئے۔ اتنے مدرسے ایسے ہیں کہ پہلے دعوت سے پہلے باہر کا ماحول مخالفت کا تھا، لیکن طلبہ نے محنت کری، طلبہ کی محنت سے پورا محلے کا ماحول بدل گیا، کتنی بستیاں بدلی، کتنے صوبے بدلے، کتنے میرے دوستوں بزرگوں علاقے کے علاقے بدلے۔ طلبہ کی محنت ایسی نہیں ہوتی، بڑی جاندار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنے طلبہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، بعض مدارس ایسے ہیں جہاں صرف جو ہے تعلیم کا نظام ہے، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور گھر آ کے قیام کرتے ہیں، ایسے طلباء کو اپنی مسجد کے مشرے میں اور اعمال دعوت میں جوڑیں، تعلیم کے نقصان کے بغیر۔ جو بچے دارالاقامہ میں رہتے ہیں وہاں جا کر، ہر مدرسہ ہمارے محلے میں ہے یا مکتب یا مدرسہ ہمارے کسی نہ کسی محلے سے متعلق ہے، یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں علماء بھی ہوں، جہاں ذمہ دار ساتھی بھی ہوں، وہ جا کر مدرسے میں تعلیم کی رعایت کے ساتھ وہاں کا سارا نظام قائم کرائیں، وہاں مشورہ ہو، وہاں تعلیم ہو، وہاں روزانہ کی ملاقاتیں ہوں، وہاں ہفتے کے 2 گشت ہوں، وہاں مہینے کے جو ہے ہر ہفتے 24 گھنٹے لگیں، اگر ہر ہفتے نہیں نکل سکتے ہیں تو مہینے میں 24 گھنٹے لگائیں۔ اس طرح سے نظام ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں قائم کرانا، بار بار جانا، بار بار بڑوں سے ملاقاتیں کرنا، بار بار طلباء سے ملاقاتیں کر کے ان کو جوڑنا اور کام کی ساری ترتیبیں بتانا اور ساری ترتیبیں بتا کر قائم کرانا، یہ ہر محلے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ محنت ہماری سالانہ کی ہے، سالانہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہفتے یا ایک مہینے میں کر لیں یا چند مہینے کر لیں، جوڑ تو سال میں 2 مرتبہ کرنے ہیں، لیکن محنت اس کی روزانہ کرنی ہے۔ اس طرح سے ہمیں محنت کے نظام بنانا، ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں۔ آپ دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پہلے دن سے تھی، اس لیے بار بار حضرت کا سفر مدرسوں میں ہوتا اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو کام کی طرف متوجہ کرتے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں اور جتنے جو ہے موجود ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے مدرسوں کی 4 دیواری میں رہ کر کام کرا ہے، چاہے مولانا عبد اللہ صاحب ہو، مولانا سعید احمد خان صاحب ہوں، مفتی زین العابدین صاحب ہوں یا اور ہمارے اور حضرات ہوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے مدرسوں کی 4 دیواری میں رہ کر کام کیا ہے، کام کیا ہے۔ اللہ نے ان حضرات سے کتنے کام لیے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے معلم بھی ہیں اور اپنے وقت کے محدث بھی ہیں اور اپنے وقت کے مبلغ بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں اور معلم بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں اور میرے دوستوں مبلغ بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی۔ یہ ہماری دعوت کی محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ساری خوبیاں جمع ہوں، وہ صرف عالم نہ ہو، وہ معلم بھی ہو، وہ مبلغ بھی ہو، وہ مجاہد بھی ہو، اس لیے کہ سارے انبیاء کا جو ہے یہ وارث ہے، یہ وراثت اس کی طرف منتقل ہے۔ ہاں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ صرف اپنے مدرسے میں یہ عالم بن کے نہ نکلے، جس طرح سے عالم بنے ایسے معلم بھی بنے، ایسے مبلغ بھی بنے، اور امت کی بے دینی کا غم ہر ایک کے دل میں ہو، امت کی بے دینی کا درد اور غم ہر ایک کے سینے میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ میرے دوستوں بزرگوں جانے والے صرف ترس کھاتے تھے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی اور مولانا علی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں تھے۔ شروع میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے مناسبت نہیں تھی، ان کا اصلاحی تعلق شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔
रायपुरी की खिदमत में गए, कहा मौलाना अल्लाह की एक उमूमी रहमत होती है जो ईमान वालों पर होती है, एक अल्लाह की खुसूसी रहमत होती है जो अल्लाह के खास बंदों पर होती है, और फिर तीसरी बात फरमाई एक अल्लाह की अखस्सुल खास रहमत होती है जो पूरी दुनिया पे एक बंदे पे होती है। कहा कि मौलाना इस वक्त अल्लाह की अखस्सुल खास रहमत हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर है। ये बात किसने? शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी ने फरमाई इन दोनों हजरात से। कहा जब दिल्ली जाया करो दिल्ली वाले बुजुर्ग से की खिदमत में जरूर जाया करो और दिल्ली वाले बुजुर्ग से दुआ की दरखास्त किया करो। ये बात इन्होंने सुनी, मेरे दोस्तों फौरन हजरत की तरफ मुतवज्जे हो गए। हजरत पर एक बेचैनी थी और एक दर्द था, एक गम था। हमारे मौलाना अजहर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हमसे कहने लगे बेटा बच्चों मैं भी बड़ा बाप का बेटा हूँ। मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, कहने लगे मैं भी बड़ा बाप का बेटा था, तो मैं भी हजरत के पास जाता था, मैं भी हजरत के पास जाता था। हजरत मेरे ऊपर बहुत मुतवज्जे रहते थे। कहने लगे मैंने कई बयान सुने, लेकिन बच्चों मैं बताऊं ये काम तकरीर से और तहरीर से नहीं चला। अगर ये काम तकरीर से या तहरीर से चलता तो हो सकता है कि उनसे अच्छी तहरीर और उनसे अच्छी तकरीर मेरी हो, लेकिन ये काम तो मौलाना की बेदीनी से चला है। मैं मौलाना की मेरे दोस्तों गम से चला है और मौलाना की दर्द और गम से चला है। जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के अंदर अल्लाह ने जो दर्द रखा था उम्मत की बेदीनी का, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं तहरीर में जमा नहीं कर सकता, तहरीर में जमा नहीं कर सकता। ऐसा दर्द था। हमारे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब, कि जिसने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा वो सहाबा की बेचैनी को नहीं समझ सकता, जिसने सहाबा को नहीं देखा वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी को नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला ने कैसी बेचैनी और उम्मत की बेदीनी का दर्द रखा था। उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसको तहरीर में जमा नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हर तालिब इल्म के लिए जरूरी है जैसे वो आलिम हो, ऐसे वो मुअल्लिम हो, ऐसे वो मुबल्लिग हो, ऐसे वो मुजाहिद हो, ऐसे उम्मत की बेदीनी का दर्द और गम उसके सीने के अंदर भरा हुआ हो। इसलिए हमें जितने तलबा मदरसे में हैं, हर मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को, तालिब इल्म को काम में जोड़ना रोजाना का मशरा है। रोजाना की तालीम, एक दिन मुंतखब हदीस है, एक दिन फज़ाइल अमाल से, रोजाना का मेरे दोस्तों रोजाना की मेहनत, एक एक कमरे एक एक साथी से मुलाकात करना, उसका जहन बनाना, उसको काम पे उठाना, उसको काम के लिए तैयार करना, ये है हमारा काम। तो खूबियों का लेन देन है, किसी को बुराई पर मेरे दोस्तों नहीं उठाना, खैर पे उठाना, खूबियों पे उठाना, काम पे उठाना, हर एक का जहन बनाना। इस तरह से मेरे दोस्तों रोजाना की मेहनत एक एक पर करनी, ये हमारे जिम्मेदारों को भी तवज्जो देनी और हमारे उलमा को भी तवज्जो देनी। ये जितने भी मदरसे आपके ज़िले में हैं, हर मदरसे में जाने की तरतीब कायम करें, वहाँ असातिज़ा से भी मिलें, वहाँ तलबा से भी मिलकर उनको काम की तरफ मुतवज्जे करें और काम की तरतीबें कायम करें। हफ्ते के 2 गश्त हैं, महीने में उनका खुरूज है, हर हफ्ते निकले, नहीं है तो कम से कम 15 दिन में निकले। इस तरह से मेहनत का निज़ाम हर मदरसे में, छोटे में, बड़े में, मकतब में, मदरसे में ये कायम करना। जहाँ इस्तक़बाल है, जहाँ इस्तक़बाल नहीं है, हमारा काम तो मेरे दोस्तों अर्जी लगाते रहना, जाते रहना, खिदमत में हाजिर होते रहना, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि जो हमारा इस्तक़बाल करे, जो हमारी बात सुने, जो हमारे ऊपर तवज्जो दे, उस वहाँ जाएंगे, जहाँ हमारा इस्तक़बाल नहीं होगा वहाँ नहीं जाएंगे। ये उलमा का भी काम है, ये जिम्मेदारों का भी काम है। आपके ज़िले में जितने मदरसे हैं, जितने मकातिब हैं, जितने छोटे बड़े हैं, सब में मेहनत का निज़ाम बनाना, इससे बेहतर निज़ाम तरबियत के लिए और नहीं है। मेरे दोस्तों, किसने? उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े आलिम, अपने वक्त के बड़े आलिम, मेरे दोस्तों उन्होंने कहा
کہ میں بتاؤں طلبا کے لیے تربیت کا اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. یہ خانقاہوں کا نعمل بدل ہے طلبا کے لیے. یہ حضرت کا مقولہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے یہ جتنے ذمہ دار اور علماء اور ذمہ دار حضرات ہیں، یہ طے کر کے جائیں کہ اپنے مدرسوں میں اس طرح کی محنت کریں گے انشاءاللہ. اس طرح سے مدرسے کے 5 کام ہیں. اسی طرح سے سال میں 2 جوڑ ہیں. ایک سال کے شروع میں جوڑ کرنا. سال کے شروع میں جو جوڑ کریں گے وہ بقرعید کے قریب ہے، اس کے بعد، تاکہ مدرسوں میں داخلے ہو جائیں اور جن کے داخلے ہو جائیں وہ کام میں جڑ جائیں، روزانہ کے اعمال میں، ہفتے واری اعمال میں، اس میں جڑ جائیں. اس طرح سے میرے دوستوں، جتنے چلنے والے ہیں، جتنے عاشرہ لگا ہوئے ہیں، جتنے کام میں جڑنے والے ہیں، ان کو سال کے شروع کے جوڑ میں لانا. جوڑ آپ کے تعداد کے اعتبار سے ہوں گے. مدرسے اگر آپ کے حلقے میں کئی مدرسے ہیں، حلقے کی سطح پہ کرو، یا آپ اپنے ضلع میں 2 کرو، یا ضلع میں 3 کرو، یعنی ایک جوڑ میں 300 400 500 طلبہ ہونی چاہیے. اس طرح کے جوڑ کرنا، اور یہ جوڑ 24 گھنٹے کے لیے ہوں گے، عصر سے لے کر جمعے تک، یا جو ہے عصر سے لے کر جمعے تک. اس طرح کے جوڑ کرنا، سارے طلباء کو محنت کر کے وصول کر کے لانا. پہلے محنت کا نظام بنائیں گے، اور نظام بنا کے محنت کر کے طلباء کو تیار کر کے لانا. جو طلباء جوڑ میں آئیں گے ان طلباء کی جوڑ کی ترتیب قائم کرنا. اس طرح سے یہ جوڑ سال کے شروع کے ہر ضلع میں ہوں گے. یہ مدرسے کی تعداد کے اعتبار سے ہوں گے. ایک ضلع میں زیادہ مدرسے ہیں تو آپ کو جوڑ اسی تعداد کے اعتبار سے بڑھانے پڑیں گے. کہیں 2 ہوں گے، کہیں 3 ہوں گے، کہیں 4 ہوں گے، اور کہیں 1 بھی ہوگا. جیسے ہمارے ضلع سہارنپور میں 2-3 جوڑ ہوتے ہیں، اور تشکیلی جوڑ تو جو ہے 12 13 14 جوڑ ہوتے ہیں ایک ہی ضلع میں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جوڑ بہت اہتمام سے کرنے، اس لیے کہ کام سمجھانے کے جوڑ ہیں. سال کے شروع میں آپ جیسا کام کا رخ ڈالیں گے اور جو کام سمجھا کے بھیجیں گے وہ کام شروع ہو جائے گا. اس طرح سے عصر سے جمعے تک جوڑ کرنا، ایک نشست میں ترغیب بات ہو جائے، پھر کارگزاری ہو. ہر مدرسے سے کام کی کارگزاری سنیں. جتنے بھی کام ہوتا ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، تعلیم ہے، روزانہ کے جو ہے محنت ہے، آبادی کی محنت ہے، ہفتے کے گشت ہیں، مہینے کے 24 گھنٹے ہیں. اس طرح سے، اور انہوں نے پورے سال میں کن مدرسوں میں محنتیں کری ہیں، اس طرح سے سب کی کارگزاری سننا. ہر مدرسے کی کارگزاری سنو، کام کا رخ بتاؤ، کیسے ملاقات کرنی تھی، کیسے ہمیں گشت کرنا تھا، کیسے کرنا تھا. میرے دوستوں، کام کی صحیح ترتیب ان کے سامنے آئے. پھر ایک نشست میں مقامی کام کا مذاکرہ ہو، تاکہ مقامی کام کیسے کرنا ہے، ہر کام کے جو ہے میرے دوستوں فائدہ بھی بتاؤ، کام کی ضرورت بھی بتاؤ، اور اس کی ترتیب بھی بتاؤ. یہ تینوں باتیں مقامی کام میں آنی چاہیے. پڑھنے کے زمانے میں کام کس لیے ضروری ہے؟ تاکہ یہ عالم بننے سے پہلے داعی بھی بن جائے، یہ مبلغ بھی بن جائے، یہ مجاہد بھی بن جائے. یہ ایسا نہ ہو کہ عالم بننے کے بعد یہ خوبیاں آئیں. اس طرح سے میرے بھائیوں یہ ساری باتیں سمجھائیں. پھر آخری نشست میں ان کے سامنے کام کی ضرورت ہے، مدرسوں میں رہ کر کام کی کتنی ضرورت ہے، اور کام کی کیا کیا تقاضے ہیں. میرے دوستوں، یہ کام قربانی و مجاہدے کے ساتھ ہوگا. یہ کام کر کے ان کی تشکیل ہے، سال کی تشکیل میرے دوستوں، اور چلے کی تشکیل، اپنی ساری چھٹی کا نظام اللہ کے راستے میں لگائیں. یہ ساری تشکیلیں کر کے پھر دعا کرا کے فارغ کر دیں گے. یہ مدرسوں میں جس سے آئے ہیں مدرسوں میں جائیں گے. اس طرح کے جوڑ سال کے شروع میں کرنے، ہر جگہ کرنے. کسی چھوٹے بڑے مدرسے کو نہیں چھوڑنا. کسی ایک طالب کو، اگر کسی مدرسے سے اگر سارے طلباء نہیں آ سکے، جتنے بھی طلباء آئیں گے ان کو جوڑیں گے، ان کو کام سکھائیں گے، ان کو کام سمجھائیں گے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون آئے گا کون نہیں آئے گا. ہمارا کام تو پیش کرنے کا ہے. ہم درخواست لگاتے رہیں گے، حاضر ہوتے رہیں گے. حاضر ہونا، میرے دوستو، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اختلاط سے دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. جہاں قرابت داری میں بھی اختلاط نہیں ہوتا، وہاں بھی دوریاں قائم ہو جاتی ہیں. مزاج صحابہ یہ تھا، ہر جگہ سے وہ خوبیاں لیتے تھے. مزاج شیطان ہوتا ہے کہ وہ ہر خوبی سے شر نکالتا ہے، فتنے نکالتا ہے.
وہ خیر سے شر نکالتا ہے، اور صحابہ شر سے خیر تلاش کرتے تھے کہ کہاں سے خیر ملے گی، کہاں خیر ملے گی۔ میرے دوستو خیر کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہم خیر دیکھ کے ہر ایک سے ملیں گے، اس کی خوبی دیکھ کے ہماری نظر اس کی خوبی پر ہوگی، اس کی خیر پر ہوگی، اس کے ایمان پر ہوگی، اور ہر جگہ جا کر ہم محنت کی ترتیب قائم کریں گے۔ اس طرح سے میرے دوستو یہ جوڑ ہندوستان میں تقریباً 600 جوڑ ہوئے ابھی سال کے شروع میں۔ دوسرا جوڑ سال کے اخیر میں کرنا ہے۔ سال کے اخیر کا جوڑ جو ہے 4-5 گھنٹے کے لیے ہوگا، 4-5 گھنٹے کے لیے ہوگا، عصر سے عشاء کے بعد تک یا فجر سے لے کر جمعے تک، اس طرح کا یہ جوڑ ہوگا۔ موٹی موٹی کارگزاری لیں گے، کتنی تشکیلیں ہیں سال کی، چلے کی، پھر ان میں کتنی وصولیابی ہوئی ہے، کتنے لوگ تیار ہیں اور کتنوں کو تیار کرنے کی محنت ہے۔ یہ جوڑ سال کے اخیر میں ہوگا، اور ایک ترغیبی تشکیلی بات کر کے ہر ایک کی تشکیل کریں گے۔ ہر ایک کو جو ہے آخر میں ذمہ دار طلباء کو، ذمہ دار علماء کو اور ذمہ دار ساتھیوں کو بٹھا کر ان کا سارا وصولیابی کا نظام بنائیں گے۔ جتنے طلباء یہاں آئے ہیں اور انہوں نے تشکیل میں نام دیا ہے ان کا بھی، اور مزید جو مدرسوں میں رہ گئے ہیں ان کے بھی وصولیابی کا نظام بنائیں گے۔ یہ سال کے اخیر میں ہوگا۔ ہندوستان میں 1000 سے زیادہ جوڑ تشکیلی ہوئے۔ کتنے؟ 1000 سے زیادہ تشکیلی جوڑ ہوئے۔ 1 لاکھ سے طلباء، 1.5 لاکھ طلباء ان جوڑوں میں جڑے۔ یہ کیسے جڑے؟ مدرسے والے اگر نہیں بھیجتے کیسے آتے؟ میرے دوستو ہر مدرسے کا تعاون، ابھی دیوبند میں جوڑ ہوا، 300 طلباء دارالعلوم دیوبند کے آئے، اور اس کے قریب جو ہے وقت دارالعلوم زکریا کے دیوبند شہر کا الگ جوڑ ہوا، ابھی تقریباً جو ہے 1.5 سے 2000 طلباء آئے۔ یہ سارے مدرسے والے ہمارے بڑے اگر توجہ نہ دیتے تو یہ طلباء آ جاتے، بولو آپ بتاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کارگزاری ہے آپ کے سامنے جو سنا رہے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ دارالعلوم میں دیوبند میں کیا ہو رہا ہے اور مدرسے میں کیا۔ سارے مدرسے کے طلباء آئے، کوئی چھوٹا بڑا مدرسہ ایسا نہیں بچا جس کا کوئی طالب علم نہیں آئے ہو۔ دارالعلوم کے 300 طلباء آئے، دارالعلوم کے 300 طلباء وقت دارالعلوم کے۔ اس طرح سے میرے دوستو سال کے شروع کے جوڑ، سال کے آخر کے جوڑ، اس طرح سے یہ جوڑ ہمیں کر رہے ہیں اہتمام سے، اور ضلع والوں کو، صوبے والوں کو اس کی ترتیب بنانی ہے، اور اس کی محنت کی کارگزاری مسجد میں اور اپنے حلقے کے مشورے میں اور ماہانہ جوڑوں میں اور ضلعوں کے مشوروں میں اور ملک میں اس کی کارگزاری لینی ہے۔ اس لیے ایک کارگزاری کا عنوان یہ بھی قائم کرنا ہے، طلباء علماء کی محنت۔ سال میں 2 جوڑ ہوں گے، محنت روزانہ اور مہینے میں ہر مہینے ہوگی۔ اس طرح سے یہ ہر ضلع والوں کو، ہر صوبے والوں کو، ہر ملک والوں کو یہ محنت کا نظام ہے جو طلباء کے اعتبار سے یہ اپنے ہاں جا کے نظام بنانا ہے اور اس کی محنت کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ، وہ سب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پہلا سال 2000 علماء کے قریب پہلے سال میں ہے۔ دوسرے سال میں ابھی 40-42 جماعتیں چل رہی ہیں، اور 40-42 جماعتیں کام کر کے آ گئی، اور تقریباً 50 جماعتیں جو ہے تیاری میں ہیں۔ دوسرے سال کی جماعت آپ دیکھو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے طے کیا تھا 80 سال پہلے، 1943 میں یہ طے کیا تھا کہ علماء کے 3 سال لگے، پہلا سال، دوسرا سال عرب ملکوں میں، تیسرے سال غرب میں۔ ماشاءاللہ اتنی ساری جماعتیں علماء کی جاری ہیں، کہاں سے جاری ہیں؟ اگر علماء کام میں نہ ہوتے تو جماعت کہاں سے بناتے؟ فرشتوں کی جماعت نہیں بنی، جناتوں کی جماعت نہیں بنی، میرے دوستوں علماء کی جماعتیں بنی ہیں۔ کتنے علماء جو ہے مدرسوں سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، خالص علماء کی جماعتیں۔ ایک وقت وہ تھا ہم دیکھتے تھے کہ بیرون کی جماعتوں میں عالم نہیں ہوتے تھے، 98% جماعتیں عالم سے خالی ہوتی تھی، اور اب پوری جماعتیں علماء کی۔ لوگوں کو تعجب ہے اتنے سارے علماء کیسے نکل رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو ہندوستان نظام الدین کی کارگزاری سنا رہا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں نظام الدین علماء تیاری کر کے نہ آتے ہوں، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اور اس کے علاوہ 2 مہینے سالانہ چلہ، ماشاءاللہ سال لگانے کے لیے ہر وقت علماء آتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، دوسرے سال کی جماعتیں، تیسرے سال کی جماعتیں یورپ جاری ہے، برازیل جاری ہے، برازیل کا ویزا لے لیا، اور آسٹریلیا کا ویزا، نیوزی لینڈ کا ویزا لے۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ علماء کا کام ضروری ہے، یہ آپ اپنے ہاں جا کر اس کی محنت کی، جن کا پہلا سال لگا ہے
2 साल लगे हुए हो गए हैं, दूसरे साल में तशकील करें, 2 साल लग गए हैं, 3 साल के बाद तीसरे साल की तशकील करें। इस तरह से उलमा को बार बार हकीकत में लाना, ये हमारे 13 नंबर है जो उलमा का शोबा है। मेरे दोस्तों, इतने उलमा उसमें 2-2 महीने देते हैं, सालाना चिल्ला देते हैं। जितने भी शोबे हैं, जितने भी बैरून के मेहमान हैं, हर बैरून की जमात में उलमा को जोड़ा जाता है। कोई जमात उलमा से खाली नहीं होती। जो अरबों की जमात, अंग्रेजी वालों की जमात, मलाई की जमात, दीगर मुल्क वालों की जमात, हर जमात में आलिम को भेजा जाता है, हर जमात में आलिम को भेजा जाता है। मेरे दोस्तों, इतने उलमा कभी भी हरकत में नहीं आए जितने उलमा अब हरकत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इसलिए कागजारी सुना रहे हैं ये ताकि आपके जहन में आए कि उलमा कितने हैं। इतना कभी भी हरकत में नहीं आए जितना इस वक्त है। इसलिए आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि अपने हावी ये सारी मेहनतों को करें। जैसे आपके ककराइल में सालाना चिल्ला एक चिल्ला अपने मशरे से लगवाएंगे, एक चिल्ला खाली उनको ककराइल में भेजेंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ 2 महीने का निज़ाम है। आप 1 महीना सालाना चिल्ले के अलावा का 1 महीना ककराइल में भेजेंगे। जिन उलमा का साल लगा है, दूसरा साल लगा है, तीसरा साल लगा है, उन उलमा की तश्कील कर करके 1 महीना ककराइल के भेजेंगे मरकज के लिए। कितनी जमातें आती हैं बैरून की, उन जमातों को लेकर चलने वाले कहाँ से मिलेंगे? ये 1 महीना आए, ये सालाना चिल्ले लेकर आए, ये माशाल्लाह यही उलमा 2 महीने निजामुद्दीन लगाए। इस तरह से मेहनत का निजाम अपने जिलों में और अपने जोनों में और अपने पूरे मुल्क में बनाना है ताकि ये उलमा हरकत में आए। उलमा हरकत में आएंगे तो पहला कम से कम फायदा आपकी मस्जिद हरकत में आएगी, आपकी मस्जिद हरकत में आएगी। एक आलिम की कम से कम सलाहियत क्या है कि वो अपनी मस्जिद का इमाम होगा। जो इमाम होगा वो अपनी मस्जिद को हरकत में लाएगा, वो अपनी मस्जिद को हरकत में लाएगा। इस तरह से मेरे दोस्तों, आप नियत करो कि इंशाअल्लाह ये सारा निजाम कायम करेंगे। असली तलबा की है, दूसरी मेहनत असली तलबा की है। इसलिए कि दुनिया में मेरे दोस्तों बेशुमार तलबा, 80% से ज्यादा तलबा स्कूल और कॉलेज में है। आपको स्कूल और कॉलेज का माहौल मालूम है। सारा निजाम दिलो दिमाग के खराब करने का है, दिलो दिमाग के खराब करने का है। ये साइंस जो है ये उम्मत को इनसे निकाल कर जिहालत पे लाने का है। ये सारी मखलूक है। और सबसे ज्यादा ज़हीन और कीमती बच्चे स्कूल और कॉलेजों में हैं। घर वाले सबसे ज्यादा कीमती सरमाया इन स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले पे लगाते हैं। हमारे नजदीक मलेशिया में सुनाने लगे कि हिंदुस्तान का एक बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया, उसके तालीम पर तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया लगाया। कितने ऐसे हैं जो बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपना घर का सब कुछ लगाते, यहाँ तक कि अपना घर भी फरोख्त कर देते हैं। वो सोचते हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा, फुला बन जाएगा, ये डिग्री मिल जाएगी तो हम सब घर भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे, ये भी जरूरत है। अपनी जरूरतें काट काट के अपने आप को फाके में रख के मेरे दोस्तों अपने जरूरत का सामान बेच बेच के बच्चों के पढ़ने पे लगा रहे। आप देखो कितने फीसद बच्चे जो ज़हीन है, फतीन है और स्कूलों में कॉलेजों में है। मेरे दोस्तों, हमने डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन बेदीन होके, इंजीनियर बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं रहेगा। इन्हें हमें दीन पे बाकी, ये डॉक्टर हो लेकिन पहले मुसलमान है, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। डॉक्टर बाद में बना है, उम्मती पहले है। इंजीनियर बाद में बना है, उम्मती पहले है। मेरे दोस्तों, लेक्चरर बाद में बनेगा, उम्मती पहले है। ये प्रोफेसर बाद में बना है, ये उम्मती पहले है। ये मेरे दोस्तों डीएम, एसडीएम, वकील और जज बाद में बनेगा, ये उम्मती पहले है। इसे उम्मती होने की जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले दिन से है। डॉक्टर बाद में बना है, उसकी जिम्मेदारी बाकी है। इसलिए बच्चों को, ये बच्चे हमारे, ये हमारा सरमाया है। अगर इनका जहन बदल गया हमारा जहन भी बदल लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जितने स्कूल और कॉलेज है, छोटे बड़े स्कूल हैं, इनको अपनी मेहनत का मैदान बनाना, इनको अपनी मेहनत का मैदान बनाना और इसकी जिम्मेदारी समझना। ये बच्चे अगर ये सही दीन के साथ और दावत के साथ निकले, ये डॉक्टर तो होंगे लेकिन दाई भी होंगे, ये मास्टर होंगे लेकिन दाई भी होंगे।
کتنے اسکول اور کالج میں ان کے پڑھانے والے کام میں لگے ہوئے ہیں. یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکول نہیں ہے، مدرسہ ہے. ہر ایک کے سر پر ٹوپی، ہر ایک کے سر پہ امامہ، ہر ایک کے اندر نظروں کی حفاظت. میرے بھائیوں دوستوں، ایسے برائی کے ماحول میں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم کسی اسکول میں نہیں، مدرسے میں داخل ہوگی. کیسے آپ کے پاس یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے بنے؟ ان کو دعوت کی محنت میں چھوڑنا. اس لیے کہ دعوت کے علاوہ میرے دوستوں زندگی کو بدلنا کا کوئی عمل نہیں ہے. یہ دعوت انقلابی محنت ہے. یہ جہاں ہوگی وہاں کے ماحول کو بدلے گی، وہاں کے افراد کو بدلے گی، وہاں کے ظاہر اور باطن کو بدلے گی. یہ ایسی مبارک محنت ہے. یہ مبارک محنت جہاں آپ دیکھو، یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، آسٹریلیا میں دیکھو، جاپان میں دیکھو، کوریا میں دیکھو، جہاں بے دینی اور برائیوں کی سپلائی ہے، وہاں مدرسوں میں، اسکولوں میں کام ہے، وہاں کالجوں میں کام ہے، یونیورسٹیوں میں کام ہے. یقین جانیے ان کی زندگی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ انجینئر نہیں ہے، یہ عالم ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بڑے مفتی ہیں. یہ محسوس نہیں ہو پاتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ قابل ترس ہیں. ان پر ترس کھانا چاہیے، ان پر رحم کھانا چاہیے. یہ بچے کام میں لگیں گے، یہ دین کے یہ ترجمان بنیں گے. یہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، یہ دین کا ترجمان ہوگا، یہ اسلام کا ترجمان ہوگا. میرے دوستوں جس ملک میں بھی جائے گا یہ اپنے کام کی ترجمانی کرے گا. اور اگر ہم نے فکر نہ کری تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے. ان کی صلاحیتیں کہاں لگیں گی، اور ان کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنے سے کتنا بگاڑ آئے گا. انہی میں سے دہریے تیار ہوں گے، انہی میں سے دین کے، میرے دوستوں دین اور اسلام کے سلسلے میں وساوس پیدا کرنے والے تیار ہوں گے. کہ زکوٰۃ کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، بھوکے رہنے سے کیا ہوگا، مال کے زکوٰۃ سے کیا ہوگا، یہ انہی میں سے پیدا ہوں گے. اس لیے میرے دوستوں ان پہ توجہ دینا. ان میں صلاحیت بھی ہے. جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بچہ ہوتا ہے اسے کہاں ڈالتے ہیں؟ اسکولوں میں ڈالتے ہیں. جو سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے اسکول کالجوں میں ڈالتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ایک ماحول ہے. اس لیے ہر اسکول، اس میں بھی دو طرح کے بچے ہیں. بعض بچے وہ ہیں جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں. جو گھروں میں رہتے ہیں ہماری جیسے اور امت کے افراد کی فکر ہوگی، ہم ان کی بھی محنت کریں گے، ان کو مسجد کے کام میں جوڑیں گے، روزانہ کے مشورے میں جوڑیں گے، روزانہ کی تعلیم میں جوڑیں گے، روزانہ کی مدرسوں ملاقاتوں میں جوڑیں گے، آبادی کی محنت میں جوڑیں گے. اس طرح ہفتے کے دونوں گشتوں میں ان کو خصوصی توجہ کر کے ان کو بھی کام کے قریب کرنا. یہ مستقبل ہے ہمارا، یہ ہمارا مستقبل ہے. ایک وکیل صاحب کے 4 مہینے لگے، بڑے وکیل تھے ہندوستان کے، 4 مہینے لگے. جب 4 مہینے لگا کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تو اپنی وکالت چھوڑ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ ارے بھائی کیوں چھوڑ رہا؟ آپ چھوڑ دو گے تو لوگ وکیل جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیں گے. کہیں گے 4 مہینے لگا کر اتنا اچھا کام تھا سب چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ وکالت میں تو جو جتنا اچھا جھوٹا کیس بنا سکتا ہے وہ اچھا وکیل کہلاتا ہے. جو سب سے اچھا جھوٹا کیس بنا سکتا ہے وہ وکیل کہلاتا ہے. کہہ رہے کہ اس میں جھوٹ ہے، سچائی نہیں. تو ان سے عالم نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں، دو قسم کے مقدمے آتے ہیں، ایک سچ والا ہوتا ہے، ایک جھوٹ والا ہوتا ہے. آپ اس کا مقدمہ لو جو سچ اور حق پر ہو، جو واقعی مظلوم ہو اس کا لو. انہوں نے پھر اس میں سے قرآن و حدیث کے اصول دیکھو، پھر علماء سے تحقیق کرو کہ ہمارے ملک کے نیم اور اصول اور یہ ہے اور شریعت کا قانون یہ ہے. پھر اس کی محنت کر کے پھر آپ مقدمہ لڑو. میرے بھائیوں چند مہینے کے بعد انہوں نے محنت شروع کری. چند مہینے کے اندر اتنے مقدمے آنے لگے کہ اس لیے کہ لڑنے والے 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو بعض حق پہ ہوتے ہیں، ایک حق پہ ہوگا ایک نہ حق پہ ہوگا. تو حق والے ان کے پاس آنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی کوئی سچا آدمی ہے وہ. کیا؟ ہاں بالکل صحیح آدمی. اب جتنے حق والے تھے ان کے پاس آنے لگے، ان کے پاس بھیڑ لگ گئی. اب ہر ایک ان کے پاس آیا، ہر ایک ان کے پاس آیا. میرے بھائیوں دوستوں ایسا نہیں ہے
یہ دنیا والوں نے ذہن بدل دیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر، دھوکے کے بغیر، میرے دوستوں برائی کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا والوں نے نظام بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اسکول اور کالج میں پڑھنے والے جو اپنے محلوں میں رہتے ہیں ان کو محلے کے کام میں جوڑو، ان کو محلے کے کام میں جوڑو۔ جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں ہاسٹل جا کر ان میں محنت کرو، وہاں کام شروع کرا۔ بعض ہاسٹلوں میں مساجد ہیں، وہاں مسجدوں میں کام شروع کرا۔ ہاسٹل میں مسجد نہیں ہے، وہاں میرے دوستوں جو ہے کمرے ہیں، کمرے میں کام شروع کرا، روزانہ کی محنت شروع کرو۔ اس طرح سے ہر ہاسٹل میں، ہر اسکول اور کالج میں یہ محنت کرنا، یہ مسجد والوں کی ذمہ داری، حلقے والوں کی ذمہ داری اور ضلع والوں کی ذمہ داری، ملک والوں کی ذمہ داری ہے۔ کتنے اسکول کالج ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں، ہم جا رہے نہیں۔ اس لیے ہم اس کا بھی عزم کر کے جائیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس اسکول اور کالج ہیں اور جتنی یونیورسٹیاں ہیں اور جتنے بھی جو ہے لوکل اور سرکاری پڑھنے والے ہیں، ہر ایک کی فکر کریں گے اور ہر جگہ کام شروع کریں گے جی انشاءاللہ۔ جتنے تھانے ہیں، تحصیلیں ہیں، ضلع ہیں، صوبے ہیں، ملک ہیں، ان کو چلانے والے انہی میں سے نکلتے ہیں، کالج یونیورسٹی سے۔ آپ دیکھو پولیس والے، آپ دیکھو ایس ڈی ایم، ڈی ایم اور میرے دوستوں کمشنر، اور اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے ملک کو چلانے والے قاضی، وکیل سب یہیں سے تیار ہوتے ہیں، یہی ملک کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں دین ہوگا تو یہ میرے دوستوں خیر چاہیں گے، فساد نہیں چاہیں گے۔ ان کے ذریعے سے ظلم بھی ختم ہوگا اور ان کے ذریعے سے ظلم بھی آئے گا۔ اگر ان کی زندگی میں دین ہوگا تو بتاؤ یہ اللہ کی زمین پر خیر لانے کا ذریعہ بنیں گے، شر لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر ڈاکٹر میرے دوستوں ایک پولیس والے کی زندگی میں دین ہوگا تو وہ کبھی بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ ڈی ایم کی زندگی میں دین ہوگا، ضلع کا نظام صحیح چلے گا۔ جتنے جو ہے جج ہیں، اگر ان کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اسکول اور کالج کے طلباء کو بھی کام میں جوڑو، جو وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، انہیں بھی کام میں جوڑو۔ یہ نہیں عمومی محنت چھوڑ کے اس میں ہی لگ گئے، نہیں، ساری محنتوں کے ساتھ ساتھ اس محنت کو بھی کرنا، ساری محنت کے ساتھ ساتھ اس محنت کو اور سال کے 2 جوڑ ان کے بھی کرنے، سال کے شروع میں جوڑ کرنے۔ جتنے بھی اسکول میں جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کو سال کے شروع میں جوڑو، مقامی کام سمجھاؤ، کارگری لو اور ان کو مقامی کام سمجھاؤ اور ترغیب دے کے ہر اسکول میں، ہر کالج میں کام کرنے کی ان سے نیت کراؤ اور یہ اپنے یہاں جا کے کام کی شروعات کرے۔ سال کے آخر میں جتنے بھی بالغ طلباء ہیں، اسکول کالجوں میں، گھروں میں رہتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، سب کو جو ہے اپنے حلقے کی سطح پر ان کو جوڑو تاکہ یہ جوڑ میں آئے اور ان کی کارگزاری لو اور اس کے بعد ترغیبی تشکیلی بات کر کے سب کی تشکیل کرو۔ اگر آپ نے تشکیل نہ کری میرے دوستوں بزرگوں، یہ اپنی چھٹیوں کے اوقات کو کہاں ضائع کریں گے، ان کے ذریعے سے کتنی برائیاں اور کتنے فتنے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے ان کے جو ہے چھٹیوں کے وقت میں ان کی جو ہے جوڑ کر کے ان کی تشکیلیں کریں۔ اب یہ مقامی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، جن کی تشکیل ہوگی ان کو وصول کریں اور مخروط جماعتیں بنائیں، ذمہ داروں کو متعین کریں تاکہ وہ اچھی جماعتیں لے کے چلیں، چلے کی 4 مہینے کی۔ اس طرح سے ہمیں یہ عصری طلباء کا بھی نظام بنانا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ سب۔ یہ اپنے ہاں جا کر اس کے مشورے کریں اور یہ ساری باتیں اپنے ضلعوں میں، اپنے حلقوں کے مشوروں میں رکھیں اور یہ پورا نظام بنائیں تاکہ عصری طلباء اور عربی مدرسے کے طلباء ان دونوں کا نظام بنے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔